میں اپنے کمرے میں بیٹھا خوشی سے نہال ہو رہا تھا۔ میرے گھر پہ میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، سب لوگ میرا رشتہ دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میری عمر کے سبھی لڑکوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، ایک میں تھا جو اب تک کنوارا تھا اور اب میری بھی شادی ہونے لگی تھی۔ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ ہمیں لڑکی والوں نے خود ہی بلایا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے رشتے والی آنٹی ان کے گھر میرے رشتے کے بارے میں کہہ کے آئی تھیں اور اب انہوں نے خود ہمیں بلایا تھا، تو اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ ہم سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں بے انتہا خوش تھا۔ میں موبائل پر اپنے دوستوں سے چیٹنگ میں لگا ہوا تھا اور انہیں یہ خوشی کی خبر بھی دے رہا تھا۔ میرے سبھی دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آخر میرا رشتہ ہو کس سے رہا ہے، تو میں نے انہیں بتایا کہ مجھے کچھ خاص پتہ نہیں ہے، بس میں نے لڑکی کا نام ہی سنا تھا۔ اس کا نام دانیہ تھا۔ اس کے علاوہ مجھے اور کچھ پتہ ہی نہیں۔ نہ ہی میں نے اس کی کوئی تصویر دیکھی تھی اور نہ ہی میں کبھی اس سے ملا تھا، لیکن پھر بھی میں خوش تھا کیونکہ میری شادی ہو رہی تھی۔ میری زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ شادی تھا۔ پہلے بھی میں اپنی زندگی میں ہزاروں کمیاں خامیاں دیکھ چکا تھا، مجھ میں مزید سکت نہیں تھی۔ مجھے یہ پرواہ بھی نہیں تھی کہ میری شادی ہو کس سے رہی ہے، بس میری خواہش تھی کہ میری شادی ہو جائے، بھلے جس سے بھی ہو۔ اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ میری ماں ایسے ہی تو میرا رشتہ کہیں پہ نہیں کر دے گی نا۔ میں اپنی بہنوں کو بھی اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کوئی اچھی بھابھی لائیں گی۔ اپنے لیے میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ کب میرے گھر والے واپس آئیں۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ وہ 12 بجے گئے تھے لیکن ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ مجھے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کے وہاں پر پہنچ جاؤں اور ان سے پوچھوں کہ آخر کیا بنا۔ اور پھر جب دوپہر کے 3 بجے وہ لوگ منہ لٹکا کے آئے تو میں حیران رہ گیا۔ یہاں سے تو وہ خوشی خوشی مٹھائیاں لے کے گئے تھے، کیونکہ دلہن والوں نے ہمیں خود بلایا تھا اور کہا تھا کہ وہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے تو یہی سمجھا تھا کہ وہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہمیں یہ معلوم تو نہیں تھا کہ وہ آگے سے کچھ اور کہیں گے۔ اپنے گھر والوں کے لٹکے ہوئے منہ دیکھ کے میں سمجھ گیا کہ شاید رشتے سے انکار ہو گیا ہے۔ ابو امی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور میری دونوں بہنیں اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ کسی نے بھی مجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ سے رشتہ نہ کرنے کی ان لوگوں نے کیا وجہ بتائی ہے۔ بس ذہن میں بیٹھا رہ گیا۔ میرا دل چاہا کہ جا کے امی سے پوچھوں کہ آخر مسئلہ کیا ہے، ان لوگوں کے منہ لٹکے ہوئے کیوں ہیں، انہوں نے کیوں رشتہ نہیں کیا۔ میرے اندر ایک نہیں ڈھیروں سوال تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس سے پوچھوں۔ پھر میں نے سوچا کہ جا کے اپنی دونوں بہنوں سے ہی پوچھ لیتا ہوں، اس لیے میں صحن سے اٹھ کے ان دونوں کے کمرے میں پہنچ گیا۔ رافعہ تو وہاں پہ تھی ہی نہیں، مگر اریبہ بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی۔ اریبہ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، تم سب کے منہ لٹکے ہوئے کیوں ہیں، آخر ان لوگوں نے رشتہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا تو وہ میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ بھیا ہمیں کیا پتہ، ان لوگوں نے کہا ہے کہ وہ سوچ کے بتائیں گے۔ ہم تو بڑی خوشی خوشی ساری تیاری کے ساتھ گئے تھے۔ امی تو انگوٹھی بھی لے گئی تھیں کہ جیسے ہی رشتے کی ہاں ہوگی تو وہ اسی وقت ہی لڑکی کو انگوٹھی پہنا دیں گی اور رشتہ پکا ہو جائے گا، لیکن انہوں نے ایسا کرنے ہی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں کچھ وقت چاہیے، وہ بس ہم سے ملنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے ہی ہمیں بلایا تھا، اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ کچھ دنوں کے اندر ہمارے گھر ہمارا رہن سہن دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی اریبہ نے یہ کہا تو مجھے جھٹکا لگا۔ وہ ابھی مزید ہمارے بارے میں چھان بین کروانا چاہ رہے تھے، لیکن اب بھی میرے دل میں ایک امید تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے پسند کر لیں گے۔ میں اچھی جاب کر رہا تھا، میچور بھی تھا اور گھر میں اپنا ہی تھا، اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے خود ہی ہمیں اپنے گھر بلایا تھا کہ ہم آ کے ان کا رہن سہن دیکھ لیں، تو اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ انٹرسٹ تو رکھتے ہیں۔ اریبہ اچھا یہ بتاؤ کہ پھر امی ابو نے ان سے کیا کہا، کیا انہوں نے انہیں دعوت دے دی؟ جیسے ہی میں نے یہ کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، امی ابو نے ان لوگوں سے کچھ نہیں کہا۔ امی نے کہا کہ ہم بھی گھر جا کے آپ کو بتائیں گے۔ جیسے ہی اریبہ نے یہ کہا تو مجھے بڑا غصہ آیا۔ اریبہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ امی کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ انہیں تو فوراً سے دعوت دے دینی چاہیے تھی تاکہ یہ معاملہ جلد سے جلد نپٹ جاتا۔ میں نے اریبہ سے کہا تو وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ بھیا خیر تو ہے، آپ کو اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے؟ پہلے تو ہم ہنسی خوشی گئے تھے، مگر جیسے انہوں نے بات کی تو ہم نے بھی سوچا کہ ہم بھی کچھ دیر کے لیے سوچ لیتے ہیں، یہ نہ ہو کہ جلد بازی میں کوئی نقصان ہو جائے۔ بس آپ دعا کریں کہ سب کچھ ٹھیک ہو، اور باقی رہی انہیں انوائٹ کرنے کی بات تو وہ ہم 2-4 دن کے اندر سوچ کے انہیں بتا دیں گے۔ اریبہ بڑی اماں کی طرح مجھ سے کہہ رہی تھی۔
मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। मैं उसी वक्त ही उसके कमरे से निकला और अम्मी अब्बू के कमरे में पहुंच गया। मुलाजिमा अभी अभी चाय देकर गई थी। वो दोनों चाय पी रहे थे। मैं जाके उनके कमरे में सोफे पर बैठ गया। अम्मी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जैसे ही मैंने ये कहा तो अम्मी सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे वो कहना चाहती हो कि तुम क्या कहना चाहते हो? अम्मी, अरीबा ने मुझसे कहा है कि एक तो उन लोगों ने कुछ वक्त मांग लिया है और वो हमारे घर हमारा रहन सहन देखने के लिए आना चाहते हैं। तो फिर आप लोगों ने उन्हें घर पे आने की दावत क्यों नहीं दी? आप लोगों को किस चीज़ का इंतज़ार है? क्या आपको मैं नज़र नहीं आता? मेरे सभी दोस्तों की शादियाँ हो चुकी हैं। आप क्या चाहती हैं कि मैं यूं ही बूढ़ा हो जाऊं? मैं अपनी फैमिली ना बढ़ाऊं? मैं बेइंतहा गुस्से में आ गया था। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी कि अम्मी अब्बा ने उन्हें घर आने की दावत ही नहीं दी थी। बेटा, जो तुमने सुना है वो ठीक ही सुना है। हमने भी सोचा कि हम भी दोबारा सोच लें, क्योंकि हमें वो लोग थोड़े अजीब लगे हैं। उनका और हमारा माहौल मुख्तलिफ है। बल्कि यूं समझ लो कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बस इसीलिए हमने उन्हें जल्दी इनवाइट नहीं किया। हमने सोचा कि हम भी कुछ ना कुछ सोच विचार करके ही उन्हें दावत पे बुलाएंगे। तो इसमें क्या कबाहत है? जैसे ही अम्मी ने ये कहा तो मुझे मज़ीद गुस्सा आ गया। वो पूछ रही थी कि इसमें क्या कबाहत है। अम्मी, आप लोग पहले भी जानते हैं कि उनका और हमारा माहौल मुख्तलिफ है। हम डिफेंस में रहते हैं, वो एक मोहल्ले में रहते हैं। लेकिन फिर भी आप ये भी तो समझे ना कि वो पढ़ी लिखी फैमिली है, लड़की भी पढ़ी लिखी है, भाई भी नौकरियां करते हैं, तो आपको मज़ीद और क्या सोचने की ज़रूरत? आप कब से स्टैंडर्ड्स देखने लगे? और हमारा स्टैंडर्ड भी कोई इतना हाई नहीं। घर अपना है, डिफेंस में है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम कोई अमीर कबीर हो गए। हम भी तो एक मोहल्ले से ही उठ के आए थे। मैं एक तकरीर की सूरत बात करने लगा। वो दोनों चुपचाप मेरी बातें सुन रहे थे और फिर अम्मा के बजाय अब्बा बोल उठे। बेटा अमजद, इन मामलात में ज़्यादा जल्दी नहीं की जाती। तुम सब्र रखो। तुमसे ज़्यादा हमें फ़िक्र है। हम तुम्हारे फ़र्ज से सुबकदोश होना चाहते हैं। तुम्हारी दोनों बहनों के रिश्ते हो चुके हैं। तुम्हारे चचा भी ज़िद कर रहे हैं कि हम उन दोनों की रुखसती एक साथ ही कर दें, लेकिन हम चाहते हैं कि बहनों से पहले तुम्हारी शादी करें, क्योंकि तुम उन दोनों से बड़े हो। अब्बा मुझे समझाने लगे थे। मैं जानता था ये बातें वो एक नहीं बल्कि 1000 मरतबा कर चुके थे। अब्बा, इसमें क्या है? ये बात तो मैं 1000 मरतबा सुन चुका हूँ। इसमें कोई नई बात नहीं। अगर आप लोगों को मेरी फ़िक्र होती तो आज आप रिश्ता पक्का करके आते। अगर उन लोगों ने हमारे घर आने की फरमाइश की है तो आप फ़ौरन से उन्हें घर आने की दावत दे देते ना, तो फिर ही बात आगे चलती। अब आपने क्या सोच विचार करनी है? मैं ये कह के वहाँ से निकलने लगा तो अब्बा ने मुझे आवाज़ दे के वहीं पे रोक लिया। मुझे अपने पास बुला रहे थे। मैं उनके पास जाके बेड पे बैठ गया। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और समझाने लगे। बेटा, तुम नहीं समझते, एक बूढ़े बाप का कितना अरमान होता है कि उसके बेटे के सर पे सेहरा बांधा जाए। अब्बा जब ये बोले तो उनकी आंखों में नमी थी और आवाज़ भी गीली थी। मुझे बड़ा बुरा महसूस हो रहा था। मैं क्या करता? मैं गुस्से में आके बोल बैठता था। मैं नज़रें झुकाए बैठा था। मुझे तो इतनी भी जुर्रत नहीं थी कि अब्बा के सामने नज़र उठा पाता। मैं जानता था उन्होंने बहुत मेहनत करके हमें यहाँ तक पहुँचाया था। मुझे आज तक वो वक्त नहीं भूला था जब हम पुराने मोहल्ले में रहते थे। उस वक्त कोई हमें मुंह भी नहीं लगाता था, और यही चचा जिन्होंने अब मेरी दोनों बहनों के रिश्ते अपने दोनों बेटों के लिए ले लिए हैं, उस वक्त वो भी हमें मुंह नहीं लगाते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अब्बा ने मेहनत की, हम बहन भाइयों को पढ़ाया, और जब डिफेंस में घर लिया तो सारे रिश्तेदार हमें चिमट गए, जैसे शहद में मक्खियाँ बैठती हैं। सच ही कहते हैं कि गुर्बत में हर कोई भूल जाता है, और जब इंसान के हालात बेहतर हो जाते हैं तो सबको रिश्तेदारियां याद आ जाती हैं। हमारे मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे अब्बा पे तरस आ रहा था। उन्होंने बड़ी मेहनतें करके हमें यहाँ तक पहुँचाया, और अब मैं उनके सामने ज़ुबान लड़ा रहा था। मेरी नज़रें झुकाए मैं उनके बोलने का इंतज़ार कर रहा था। वो और भी कुछ बोल रहे थे। मुझे समझा रहे थे कि तुम फ़िक्र ना करो, इसी साल ही तुम्हारी शादी करूँगा। अगर वहाँ बात न बनी तो मैं किसी और से बात करूँगा। फिर अब्बा ने मेरी पीठ थपथपाई और मैं वहाँ से उठ के अपने कमरे में आ गया। मैं अपने कमरे में आ चुका था। मैंने मुलाजिमा को कॉफ़ी का भी कह दिया था। थोड़ी देर के अंदर ही मुलाजिमा कॉफ़ी लेके आ गई। कॉफ़ी का मग लेके सोफ़े पे जा बैठा था मैं, और सोच भी रहा था कि अब क्या होगा। उस लड़की को मैंने देखा हुआ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे दिल के अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो गई थी कि मेरी शादी इसी से ही हो, क्योंकि एक मर्तबा अरीबा ने मुझसे कहा था कि वो दिखने में अच्छी है और है भी मेरी ही उम्र की। इसलिए मैंने ज़हन ही बना लिया कि वो ही मेरी ज़िंदगी की हमसफ़र बनेगी। पहले भी मैं ज़िंदगी में हज़ारों गलतियाँ कर चुका था।
اب دوبارہ سے کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا اور سوچ لیا تھا کہ ماں باپ کی مرضی سے سب کچھ کروں گا، اور وہ بھی بالکل ٹھیک طریقے سے، اپنی کوئی منمانی نہیں کروں گا۔ اندر ہی اندر وہ چیز مجھے کبھی کبھی جھنجھوڑ کے رکھ دیتی تھی، جو غلطیاں مجھ سے ماضی میں ہوئی تھیں، جنہیں میں بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا، جنہیں میں ماضی کے گڑھوں میں دفنا چکا تھا۔ میں اسے دوبارہ یاد تو نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر کبھی کبھار میرا ماضی میری آنکھوں کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا اور مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیتا۔ مجھے وہ سب پھر سے یاد آنے لگتا، جسے میں چاہ کے بھی نہیں بھلا پا رہا تھا۔ میں ہر وقت خود پہ یہی ظاہر کرتا کہ وہ سب پیچھے رہ گیا ہے، میں اسے یاد نہیں کروں گا، لیکن پھر کبھی کبھی یادوں کا ایسا غلبہ ہوتا کہ میرا دل چاہتا میں اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ پھر میں نے ماضی کی یادوں کو جھنجھوڑ کے اپنے ذہن سے باہر پھینک دیا۔ اب میں اس بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا، بلکہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ بس جلدی سے میرا رشتہ ہو جائے اور پھر اسی سال کے آخر میں میری شادی بھی ہو جائے۔ اکتوبر لگ چکا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ دسمبر میں ہی میری دلہن میرے گھر آ جائے اور یہ سردیاں بڑے اچھے طریقے سے گزر جائیں۔ میری سبھی دوستوں کی شادیاں ہو رکھی تھیں، ایک میں ہی تھا جو اب تک گنوارا تھا اور اکیلے زندگی گزار رہا تھا۔ میرے دل سے یہ دعا نکل رہی تھی کہ کاش میرے ہونے والے سسرالی مجھے رشتہ دینے کے لیے مان جائے۔ اور پھر یہ دن ایسے ہی گزر گیا۔ میں شام تک اپنے کمرے میں ہی بیٹھا رہا تھا، لیکن شام کو جب میرے دوستوں کی کالز آنے لگیں تو مجھے گھر سے باہر نکلنا ہی پڑا۔ وہ مجھے ہوٹل پہ بلا رہے تھے، ہمارا آج کا پلان تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ جب میرا رشتہ پکا ہو جائے گا تو میں انہیں کچھ کھلاؤں گا۔ میں گھر سے باہر نکل تو آیا تھا، لیکن میں نے کسی کو بھی یہ نہیں بتایا تھا کہ میرا رشتہ نہیں ہوا۔ میں ان کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اللہ خیر کرے گا، ایک نہ ایک دن میرا رشتہ ہو ہی جائے گا۔ اور ویسے بھی میں نے امی ابو سے کہہ دیا تھا کہ جلد سے جلد انہیں گھر پہ بلا لیں، اور مجھے پوری امید تھی کہ وہ رشتہ کر کے ہی جائیں گے۔ اس لیے میں نے آتے ساتھ ہی اپنے دوستوں سے جھوٹ بول دیا کہ میرے رشتے کی بات ہو گئی ہے۔ ابھی پکا تو نہیں ہوا، لیکن پھر بھی سمجھ لو کہ بس پکا ہو ہی گیا۔ ان لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن ابھی پراپر منگنی ہونی ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا تو میرے سبھی دوست مٹھائی کھانے کی ضد کرنے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ چائے پکوڑوں کے ساتھ مٹھائی بھی کھلاؤ۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، میں مٹھائی کھلا سکتا تھا۔ اب میرے حالات پہلے جیسے نہیں تھے، مجھے پیسوں کی کوئی فکر نہیں تھی، لیکن پھر بھی میرا مٹھائی کھلانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں کیسے مٹھائی کھلا دیتا؟ میرے اندر لاوا ابل رہا تھا، میرا دم گھٹ رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا، وہ ہمارے گھر آئیں گے، کیا کہیں گے، رشتہ کریں گے بھی یا نہیں۔ یہی سوچ سوچ کے میرا دماغ پھٹ رہا تھا، لیکن دوستوں کے سامنے عزت بچانے کے لیے میں یہاں پہ آ گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ جب منگنی ہوگی تو اسی وقت تم لوگوں کو مٹھائی کھلاؤں گا، ابھی اسی پہ گزارا کرو۔ تو وہ مجھے کنجوس کہنے لگے۔ یہ مجھے منظور تھا، مگر یہ مجھے منظور نہیں تھا کہ میں انہیں مٹھائی کھلاؤں اور پھر اللہ نہ کرے کہ میرا رشتہ ہی نہ ہو تو پھر میں کیا کروں گا؟ اس طرح تو مزید مذاق بن جائے گا۔ اس لیے میں نے انہیں مٹھائی نہ کھلائی اور خود کو کنجوس کہلوانا منظور کیا۔ پھر مغرب کے بعد ہی گھر واپس آ گیا۔ سب کھانا کھا رہے تھے، میں بھی وہیں پہ بیٹھ کے کھانا کھانے لگا۔ میں ٹوٹے دل کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ میرے ذہن میں میرے دوستوں کی باتیں گونج رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم شادی پہ خوب ہلا گلا کریں گے، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ دعا کرو کہ منگنی ہو جائے، یہ نہ ہو کہ رشتے کی بات یہیں پہ ختم ہو جائے۔ ان سب کی باتیں میرے ذہن میں کھلبلی مچا رہی تھیں۔ ہر کسی کو اپنی اپنی بات تھی جو میرے ذہن پہ سوار ہو گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا۔ اچانک سے میں نے سوچا کہ امی سے کہہ دیتا ہوں کہ کل ہی انہیں کھانے پہ بلا لیں۔ امی، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو کل ہی کھانے پہ بلا لیں۔ یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ اب میں اپنے دوستوں کے سامنے مزید شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ میں نے سارا ملبہ دوستوں پہ ڈال دیا۔ ویسے وہ بھی تو مجھے پریشرائز کرتے تھے، لیکن زیادہ پریشر مجھے اپنے آپ کا تھا۔ میں اب اپنی زندگی کو یوں تنہا گزارنا نہیں چاہتا تھا۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میری بھی زندگی میں کوئی ہو۔ میں نے یہ کہا تو امی مسکرانے لگیں۔ بیٹا، تمہاری خوشیاں ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ میں نے 1 گھنٹہ پہلے ہی تمہاری ساس سے بات کی ہے۔ میں نے انہیں گھر آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کل تو نہیں آ پائیں گے، کل انہوں نے کسی اور جگہ پہ جانا ہے، وہ پرسوں اتوار کے دن ہمارے گھر آئیں گے۔ جیسے ہی امی نے یہ کہا تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، لیکن میں نے منہ سے کچھ نہ کہا اور پھر کھانا کھا کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں ایسی کون سی تیاری کروں کہ وہ لوگ مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیں اور ہمارے گھر کو بھی اچھا سمجھ لیں۔ میں نے سوچ لیا کہ میں کل صبح سویرے ہی بہنوں سے کہوں گا کہ سارے گھر کی اچھے سے صفائی کریں اور مجھے سامان کی لسٹ بنا کے دیں کہ میں کیا کیا لے کے آؤں۔
میں چاہتا تھا کہ پہلی نظر میں ہی ان پہ ہمارا امپریشن بہت اچھا جانا چاہیے تاکہ وہ انکار ہی نہ کر پائیں۔ میں بالکل عورتوں کی طرح سوچنے لگا تھا، ایک عام عورتوں کے سوچنے والے تھے جو اب میں سوچ رہا تھا۔ نہ جانے میری بہنوں اور ماں نے یہ بات سوچی بھی تھی یا نہیں۔ صبح سویرے ہی میں نے ان سے کہا کہ مجھے سامان کی لسٹ بنا کے دو، تو وہ ہنسنے لگیں اور کہنے لگیں کہ بھیا آپ تو ابھی سے ہی اپنے سسرالیوں کے پیچھے لگ گئے ہیں، شادی کے بعد کیا ہوگا؟ آپ تو ہمیں منہ بھی نہیں لگائیں گے۔ ان کی یہ بات سن کے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ میں جانتا تھا وہ مجھے چھیڑ رہی ہے۔ اریبہ زیادہ باتیں مت بناؤ، مجھے لسٹ بنا کے دو، میں نے بازار جانا ہے۔ اس کے بعد مجھے ایک دو دوسرے کام بھی تھے، درزی سے سوٹ بھی لینا تھا۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک سوٹ سلنے کے لیے دیا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ سوٹ میں اپنے گھر پہ پہنوں گا۔ اس وقت میں نے سوچا تھا کہ سردیاں آ رہی ہیں، کوئی نہ کوئی ایونٹ آئے گا تو وہاں پہ پہن لوں گا، لیکن اب میں نے سوچا کہ نیا سوٹ کل ہی پہن لیتا ہوں تاکہ وہ لوگ مجھے فوراً سے پسند کر لیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی ان لوگوں نے مجھے لسٹ تھمائی اور میں بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج ہفتے کا دن تھا، میں نے آفس سے چھٹی لے لی تھی تاکہ ساری خریداری اچھے سے کر سکوں، اور اتوار کو تو ویسے ہی چھٹی ہوتی ہے۔ شکر کہ وہ اتوار کے دن آ رہے تھے۔ اتوار کے دن میں سارا دن گھر پہ ہی رہتا تھا، اور پھر دوپہر کو میں ساری خریداری کر کے لے آیا۔ کچھ چیزیں میں اپنی طرف سے بھی لے آیا۔ میں نے سوچا کہ جتنی زیادہ چیزیں ہوں گی اتنا ہی ہمارا امپریشن اچھا جائے گا۔ میری بہنوں نے سارا سامان چیک کیا، اور جب یہ کہا کہ میں کولڈ ڈرنک تو بھول آیا ہوں، میں نے ان سے کہا وہ میں کل صبح سویرے لے آؤں گا۔ ان لوگوں نے تو دوپہر کے کھانے پہ آنا تھا۔ میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ ابھی سے کل ہو جائے، لیکن وقت کو گزرنے میں بھی تو وقت لگتا ہے نا۔ اور پھر آخر کار وقت گزر ہی گیا، اگلی صبح بھی ہو گئی۔ صبح سویرے ہی میری بہنیں اور امی کاموں میں لگ گئیں، اور میں اپنے آپ کو سنوارنے میں لگا ہوا تھا۔ میں صبح سویرے ہی باربر سے کٹنگ کرا کے آیا اور فیشل وغیرہ بھی کروایا۔ میں نے اپنی بہنوں سے یہ ساری باتیں چھپا لیں۔ میں جانتا تھا کہ اگر انہیں اس بارے میں پتہ لگا کہ میں اپنی تیاریوں میں لگا ہوا ہوں تو وہ پھر سے میرا مذاق بنائیں گی، اور اب میں اپنا مذاق مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میرا لوگوں نے بہت مذاق بنا لیا تھا۔ میری عمر اتنی ہو گئی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ تم بھی شادی کر لو اسی دسمبر کی 12 تاریخ کو۔ میں نے پورے 29 سال کا ہو جانا تھا، اور اب میں مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں 11 بجے بالکل تیاری کر کے گھر آ گیا۔ میں باربر کے پاس سے ہی تیار ہو کے آیا تھا، لیکن میں نے ایسی تیاری کی تھی کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ میں اسپیشل آج کے لیے تیار ہوا ہوں۔ میں گھر پہ آیا تو میری بہنیں کچن میں لگی ہوئی تھیں، اماں ابا صحن میں بیٹھے تھے، میں بھی انہی کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی ملازمہ میرے لیے چائے بنا کے لے آئی۔ ہمارے گھر میں ایک ملازمہ تھی جو ہفتے میں 3 بار آتی تھی۔ ویسے میری ساری بہنیں گھر کا کام کرتی تھیں، لیکن ہفتے میں 3 بار ملازمہ بھی آتی تھی جو گھر کے ایکسٹرا کام کر لیتی تھی، یعنی کہ کپڑے وغیرہ دھونا، چھت کی صفائی اور پچھلے صحن کی صفائی وغیرہ۔ اس طرح میری بہنوں پہ زیادہ برڈن نہیں پڑتا تھا۔ ابھی وقت گزر ہی گیا۔ دن کے 2 بجے وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے۔ میرے ہونے والے ساس سسر اور میری 2 سالیاں اور 1 سال آئے۔ ایک وہ ہی نہیں تھی جسے میں دیکھنا چاہتا تھا، اور ویسے بھی ہمارے میں یہ رواج نہیں تھا۔ میں بھی تو اسے دیکھنے کے لیے ساتھ میں نہیں گیا تھا۔ جب وہ لوگ ہمارے گھر آئے تو میں نے ان کے چہرے پہ ایک اطمینان اور مسکراہٹ دیکھی، جس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ انہیں ہمارا گھر پسند تو آیا ہے۔ ہم سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ میری بہنیں ملازمہ کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں سرو کر رہی تھیں۔ میں اپنے سالے کے ساتھ بیٹھا بات چیت کر رہا تھا، وہ مجھے اچھا لڑکا لگ رہا تھا۔ ہماری سالیاں بار بار مجھے دیکھ کے مسکراتی اور پھر آپس میں کوئی بات کرتی۔ 1 منٹ کے لیے تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میری ایک سالی نے موبائل سے میری تصویر بھی لی ہو۔ مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ تصویر کس لیے لے رہی ہے، شاید انہوں نے اپنی بہن کو میری تصویر دکھانی تھی۔ میں بھی سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ میں نے اسے یہ ظاہر نہیں کیا کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ میری تصویر بنا رہی ہے، لیکن پھر بھی میں بالکل سیدھا ہو کے بیٹھ گیا تاکہ میری تصویر اچھی آئے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ سچ مچ میں اس نے تصویر بنائی بھی تھی یا نہیں۔ وہ لوگ بات چیت کر رہے تھے، اور پھر جانے سے پہلے جب میرے ہونے والے سسر نے ابا کو ایک طرف جا کے یہ کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ آ کے منگنی کر جائیے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں خوشی سے پاگل ہو گیا۔ میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اور یہ مسکراہٹ میں کسی سے چھپائے نہیں چھپا سکتا تھا۔ میری دونوں بہنیں مجھے دیکھ رہی تھیں۔ سب لوگ بہت خوش دکھائی دے رہے تھے، اور پھر وہ لوگ ہمارے گھر سے چلے گئے۔ اس وقت میں نے اپنے دوستوں کو کال کر کے بتایا کہ جمعے کے دن میری منگنی ہے، ان سب نے بھی ضرور آنا ہے۔
अम्मी मुझे कह रही थी कि मंगनी छोटी करेंगे, शादी बड़ी करेंगे, तुम किसी को ना बुलाओ। लेकिन मैंने अपने दोस्तों को बुला लिया। मैंने सोचा कि जब मैं मंगनी करके वापस आऊँगा तो उस वक़्त दोस्तों को अपने घर पे दावत दे दूँगा। इस तरह उनका गिला भी नहीं रहेगा और दुल्हन वालों पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं बढ़ेगा। मैंने अपने दोस्तों को ससुराल लेके नहीं जाना था, इसलिए अम्मी भी मान गईं। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। अम्मी-अब्बू ने कहा कि हम कल ही उन्हें फ़ोन पे बता देंगे कि हम जुम्मे के दिन आ रहे हैं। अब्बा कह रहे थे कि जुम्मे का दिन बहुत बाबरकत है, इसी दिन से ही हम मंगनी करेंगे। और अब्बा ने ये भी कहा कि मंगनी वाले दिन वो ये भी कह के आएँगे कि वो शादी भी दिसंबर में करना चाहते हैं। बस थोड़ा बहुत ही वक़्त रहता था और वैसे भी वो खाते-पीते घराने से थे। मैं जानता था कि वो ज़्यादा वक़्त नहीं माँगेंगे और फिर आखिरकार वो दिन भी आ गया, जिस दिन हम तैयारियों में लगे हुए थे। आज जुमेरात का दिन था, कल हमने मंगनी के लिए जाना था, लेकिन शाम को ये ऐसी खबर आई जिससे मेरा दिल बुझ-सा गया। मेरी सास की कॉल आई। वो कह रही थी कि मेरे शौहर नाराज़ हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मंगनी के लिए लड़का साथ ना आए, बस लड़का निकाह के वक़्त ही आए। इसीलिए आप बेटे को साथ मत लाइएगा। अम्मी ने भी हामी भर ली कि ठीक है, हम अमजद को साथ नहीं लाएँगे। मैं अम्मी के पास ही बैठा था। अम्मी ने मोबाइल स्पीकर पे लगाया हुआ था। उन्होंने कॉल कट की तो मैं उनसे बात करने लगा। अम्मी ये कैसी बात है? मैं अपनी मंगनी में नहीं जाऊँगा तो और कौन जाएगा? रिश्ते की और बात थी, अब मंगनी हो रही है, मैं इसे अपने नाम की अंगूठी नहीं पहनाऊँगा तो और कौन पहनाएगा? अम्मी और मैं कमरे में अकेले बैठे थे। अम्मी मुझे समझाने लगीं कि बेटा, अगर वो लोग कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, और वैसे भी तो हमने कल शादी का भी कहना है, 1 डेढ़ माह की ही तो बात है। हम दिसंबर के शुरू में शादी का कह देंगे, बस 1 नवंबर ही तो रहता है। कुछ इंतज़ार कर लो। अगर उन्हें पसंद नहीं तो बस हम भी मजबूर नहीं करते। ये ना हो कि वो नाराज़ हो जाएँ और बात बनने से पहले ही बिगड़ जाए। जैसे ही अम्मी ने ये बात की तो मैं ख़ामोश होके बैठ गया। मैं बात को बिगाड़ना नहीं चाहता था। मैंने सोच लिया कि चलो कोई बात नहीं, जो हो रहा है उसे होने देते हैं। लेकिन मैंने अपनी बहनों से ये कह दिया कि वो ज़रूर दानिया की तस्वीर बना के लाएँ। तो उन्होंने भी कह दिया, भाई आप फ़िक्र ही ना करें, हम सारी वीडियो बना के लाएँगे। मैं भी खामोश हो गया और फिर अगला दिन भी आ गया। दोपहर को ही मेरे घर वाले चले गए। मैंने दोस्तों को ये नहीं बताया कि मैं साथ नहीं जा रहा। मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था, बल्कि मैंने उन्हें मैसेज करके ये कह दिया कि मैं अपने ससुराल पहुंच चुका हूँ। जैसे ही वहाँ से वापस आऊँगा तो तुम लोगों ने मेरे घर आ जाना है। आज तुम्हारी यहीं पे दावत है। और फिर शाम से पहले-पहले मेरे घर वाले भी वापस आ गए। मेरी मंगनी हो चुकी थी। मैंने अपनी बहनों से तस्वीर माँगी तो वो हँसने लगीं और कहने लगीं, भैया आपकी तो किस्मत ही ख़राब है, हम तस्वीर नहीं बना पाए। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने अरीबा के सर पे हल्का-सा थप्पड़ भी लगा दिया। फिर वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी। भैया, हम तो सिर्फ़ आपका इम्तिहान ले रहे थे। हमने वीडियो बनाई है लेकिन उसमें भाभी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने चेहरे पे घूंघट डाला हुआ है। ये भी उनकी कोई रस्म थी। लेकिन यकीन माने भाभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। आपसे भी बहुत ज़्यादा हसीन। मुझे ख़ानदान के सभी लोग कहते थे कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, और अब अरीबा कह रही थी कि तानिया मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। अब मैं समझ गया कि वो झूठ नहीं बोल रही, और मैं ये भी जानता था कि वो खूबसूरती को अच्छे से परख सकती है। मैंने उससे कहा कि चलो मुझे वीडियो ही दिखा दो, तो उसने अपना मोबाइल मुझे दे दिया। मैं वो वीडियो देखने लगा जिसमें मेरी अम्मी उसे मेरे नाम की अंगूठी पहना रही थी। उसके चेहरे पे घूंघट था। मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन उसके नाजुक हाथ मैंने देख लिए। वो धान-पान सी लड़की थी, कद नॉर्मल लग रहा था, न ज़्यादा लंबा न ज़्यादा छोटा। वो सोफ़े पे मेरी अम्मी के साथ बैठी थी। इर्द-गिर्द सभी लोग बैठे थे। हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। वो सब देख के मेरे चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई। अम्मी-अब्बा ने कहा कि उन्होंने दिसंबर की 15 तारीख फ़ाइनल कर ली है। ये सुन के भी मुझे बड़ी खुशी हुई। बस मेरी शादी में 1.5 माह रह गया। अक्टूबर का एंड था और फिर नवंबर रहता था, और इसके बाद दिसंबर में तो बस तैयारियां ही होनी थी। मैं दिन रात तानिया के बारे में सोचता रहता। मैंने उसका नंबर हासिल करने की भी बड़ी कोशिश की, मगर मुझे कहीं से भी उसका नंबर नहीं मिला। मैंने अम्मी, बहनों सबके फ़ोन चेक किए, वहाँ पे सिर्फ उसकी माँ का नंबर था। दिन पे दिन गुजरते जा रहे थे, वक्त को तो जैसे पहिए लग गए, और आखिरकार नवंबर भी ख़त्म हो गया। दिसंबर शुरू हो गया। हमारे घर में तैयारियां अरूज पे थीं। 15 तारीख को मेरी मेहंदी होनी थी, और फिर 16 को बारात, और 17 को वलीमा। लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि वलीमे से पहले ही हमारे घर पे आफत टूट पड़ेगी। आज भी इतवार का दिन था। मैं अपनी बहनों और अम्मी को लेके बाजार आया हुआ था।
اتوار اتوار ہی میں انہیں مارکیٹ لے کے جاتا، باقی دنوں میں وہ خود ہی جاتی، کیونکہ میں آفس سے چھٹی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ پھر بعد میں مجھے شادی کے وقت چھٹیاں نہیں ملیں گی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جس دن ہمارے گھر میں مہندی کا فنکشن تھا۔ میرے سسرالی بھی آئے ہوئے تھے۔ دراصل ہمارے میں یہ رواج تھا کہ مہندی کا فنکشن دلہا کے گھر پہ ہوتا، دلہن نہیں آتی، دلہن کا فنکشن علیحدہ ہوتا ہے اور وہ اس کی دوستیں اس کے گھر پہ کر رہی ہوتی ہیں۔ میرے گھر والوں نے مہمانوں کو کھانا کھلانے کے بعد دلہن کی رسم کرنے کے لیے جانا تھا، اور پھر کھانا کھلانے کے بعد وہ سب لوگ دلہن کو مہندی لگانے کے لیے چلے گئے اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھر پہ ہی اکیلا رہ گیا۔ میں نے اپنی بہن کو سختی سے کہا کہ وہ آج ہر حال میں دانیہ کی تصویر بنا کے لائے۔ اریبہ نے بھی حامی بھر لی اور کہا تھا کہ وہ ضرور تصویر بنا کے آئے گی، چاہے اس کے لیے اسے دانیہ کا گھونگھٹ ہی نہ ہٹانا پڑے۔ اب مجھے ان لوگوں کی واپسی کا انتظار تھا۔ میں دانیہ کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کی خوبصورتی کے قصیدے تو میں سن چکا تھا، میری بہنیں، امی، یہاں تک کہ ابو بھی اس کی تعریف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بڑی پیاری بچی ہے، اور اب میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر رات کے 10 بجے سب لوگ گھر واپس آ گئے۔ میں نے اریبہ سے اس کا موبائل مانگا تو وہ کہنے لگی بھیا اس کی ٹکٹ لگے گی۔ میں نے بڑی مشکل سے تصویر بنائی ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے ابو بہت زیادہ سخت ہیں، مجھے ان سے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ کہیں وہ مجھے تصویر بناتے ہوئے دیکھ لیں۔ یار اریبہ اب تم بھی مجھے تنگ کرو گی۔ میں نے جیب سے 2000 نکال اس کی ہتھیلی پہ رکھے تو اس نے موبائل مجھے دے دیا۔ میں موبائل لے کے چھت پہ بھاگ گیا۔ اریبہ کا موبائل تصویروں سے بھرا پڑا تھا، کچھ ویڈیوز تھیں جن میں وہ اسے مہندی لگا رہی تھی، تو کچھ تصاویر تھیں وہ مسٹرڈ کلر کے شرارے میں آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ اتنی حسین تھی کہ مجھے اپنی قسمت پہ ہی رشک ہو رہا تھا۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ جو غلطیاں کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہیں تو مجھے اس کی معافی نہیں ملے گی، لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ میری شادی ہو رہی تھی اور وہ بھی اتنی حسین لڑکی سے۔ آدھا گھنٹہ تو میں وہیں پہ اس کی تصویریں زوم کر کر کے دیکھتا رہا۔ جب ابا نے مجھے نیچے بلایا تو میں بھاگ کے نیچے پہنچ گیا۔ وہ ناراض ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کتنی سردی ہے اور تم باہر گھوم رہے ہو۔ میں نے اریبہ کا موبائل اسے واپس کیا اور اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ میں کمرے میں تو آ گیا تھا لیکن یہاں پہ میرا دل نہیں لگ رہا تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، حالانکہ رات کے 11:30 بج چکے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ بس آج کے آج ہی وہ میرے گھر آ جائے، لیکن ابھی کل کے دن کا انتظار تھا۔ اور پھر نہ جانے کب مجھ پہ نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ پھر ایک شاندار صبح کا آغاز ہوا۔ آج میری بارات کا دن تھا، جس کا میں نے برسوں سے انتظار کیا تھا۔ بارات نے شام کے 6 بجے ہال میں جانا تھا۔ دلہن والوں نے ہال بک کیا تھا، ان کا گھر چھوٹا تھا اور آخرکار سارا دن گزر گیا اور شام بھی۔ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی ہال پہنچا تھا۔ ہمارے ساتھ باراتی بھی آئے تھے۔ وہاں پہ پہنچے تو ان کے بھی ڈھیر سارے لوگ آئے ہوئے تھے۔ دانیہ اسٹیج پہ بیٹھی چہرے پہ گھونگھٹ کیے ہوئے تھی۔ میرے پہنچتے ہی وہاں پہ نکاح خواہ آیا اور ہم دونوں کا نکاح ہوا۔ اس نے بھی شرماتے ہوئے بس ہاں میں سر ہلایا، اور پھر یوں ہوا کہ کھانا کھانے کے بعد ہر طرف رخصتی کا شور مچا، کیونکہ ابا چاہ رہے تھے کہ ہم وقت پہ گھر پہنچ جائیں۔ 9 تو یہیں پہ بج چکے تھے اور پھر گھر جانے میں بھی ہمیں آدھا گھنٹہ لگنا تھا۔ ویسے بھی سردیاں تھیں، بڑی جلدی رات ہو جاتی تھی۔ ابھی ہم 9:30 بجے بارات لے کے گھر واپس آ گئے۔ مہمان ہمارے ساتھ آئے تھے۔ میں بھی دوستوں کے ساتھ گھر کے صحن میں بیٹھا تھا۔ میری بہنیں اسے اندر لے کے گئی تھیں۔ آدھا گھنٹہ میں دوستوں کے پاس بیٹھا رہا، پھر آہستہ آہستہ مہمان چلے گئے اور میں بھی اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے میں چھوٹی لائٹ جل رہی تھی مگر پھر بھی وہ مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں دھیمی چال چلتا ہوا اس کے پاس جا بیٹھا۔ میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور اسے منہ دکھائی بھی دی۔ مجھے کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید میک اپ کی وجہ سے ہی ایسا ہوگا۔ پھر اس نے سائڈ ٹیبل سے دودھ کا گلاس اٹھا کے مجھے دیا تو میں نے اسے لبوں سے لگا لیا۔ دودھ پینے کے تھوڑی دیر بعد مجھے عجیب سا ہونے لگا، لیکن میں نے اس سے کچھ نہ کہا۔ میں اپنی حسین رات کو برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے انزائٹی ہو رہی ہوگی۔ پھر میں نے لائٹ آف کی اور دوبارہ سے بیڈ پہ آ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے میں مجھے جھٹکا لگا اور میں بیڈ سے اترا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ کوئی لڑکی نہیں، کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے بھاگ کے لائٹ آن کی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس سے دوپٹہ اور دوسری چیزیں ہٹا دی تھیں جس سے وہ بالکل لڑکا لگ رہی تھی۔ سچ میں وہ ایک لڑکا ہی تھا جس نے کلین شیو کر رکھی تھی۔ اس کا دوپٹہ اترتے ہی اس کے سر کے بال بھی مجھے نظر آنے لگے جو بالکل لڑکوں کی طرح ہی تھے۔ میں نے کانپتی آواز کے ساتھ اس سے کہا، تم کون ہو؟ میری بیوی کہاں ہے؟
تو وہ کہا لگا کے ہنسنے لگا۔ وہ بھی اب بیڈ سے نیچے اتر آیا۔ وہ ایک لڑکا ہی تھا جو مجھے ذرا کمزور سا لگتا تھا اور قد بھی مجھ سے ذرا چھوٹا تھا، عمر میرے جتنی ہی لگتی تھی۔ آج تک میں نے اسے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا اور وہ اب میرے قریب آ رہا تھا۔ مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میری شادی تو دانیہ سے ہوئی تھی، تو پھر وہ کہاں سے آ گیا؟ میرے قریب آیا اور مجھے دیکھ کے ہنسنے لگا۔ تو میں نے روتے ہوئے اس سے پوچھا، آخر تم کون ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے ایک تپش محسوس ہوئی کہ جیسے میں نے اس کا کوئی بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ پھر جیسے ہی اس نے ساری کہانی بتائی تو مجھے اپنا وہ گناہ یاد آ گیا جو میں نے 7 برس پہلے کیا تھا۔ اس وقت میں کالج کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میرے گھر والے میری شادی کر دیں، لیکن ابھی شادی کا کوئی امکان نہیں تھا اور ہمارے حالات بھی آج جتنے بہتر نہیں تھے۔ اور پھر میں نے موقع دیکھ کے کالج کی ایک لڑکی کو استعمال کر لیا اور اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد اسے کالج کے پچھلے حصے میں پھینک کے آ گیا۔ آج تک مجھے وہ گناہ یاد تھا۔ کبھی کبھی وہ میرے دماغ پہ حاوی ہو جاتا اور کبھی میں اسے بھلا دیتا، کیونکہ بہت وقت گزر چکا تھا۔ لیکن آج سب کچھ پھر سے میرے سامنے آ گیا۔ وہاں پہ عالیہ کا بھائی ہی کھڑا تھا، وہی عالیہ جس کی میں نے عزت لوٹی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری وجہ سے میری بہن نے خودکشی کی، لیکن خودکشی سے پہلے مجھے یہ سب کچھ معلوم ہو گیا۔ اسے مجھے سب کچھ بتا دیا اور مرنے سے پہلے اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کا بدلہ ضرور لوں۔ آج میں تمہاری جان لے لوں گا۔ میں نے دودھ میں دوائی ملائی تھی تاکہ تمہاری جان چلی جائے۔ اب میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں گا۔ تم نے کیوں میری بہن کی زندگی خراب کی؟ میں نے اسے بہت سمجھایا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں اس کا بدلہ لے لوں گا، اور اس نے میری بات مان لی تھی۔ لیکن اگلے ہی دن اس نے خود کو ختم کر لیا۔ وہ پنکھے کے ساتھ لٹک گئی۔ اب میں بھی تمہارا اسی طرح گلا گھونٹ دوں گا جس طرح میری بہن نے پنکھے کے ساتھ اپنا گلا گھونٹا تھا۔ یہ کہہ کے وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا، مجھے اسی وقت ایک چکر آیا اور میں زمین پہ ڈھیر ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ہسپتال کے کمرے میں پایا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے ہوش آتے ہی میں نے چلانا شروع کر دیا، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ نہ جانے سب لوگ کہاں چلے گئے تھے۔ پھر دروازہ کھلا۔ میرے ابو اندر آئے۔ بیٹا، دانیہ گھر پہ نہیں تھی اور تم بے ہوش پڑے تھے، اسی لیے ہم تمہیں یہاں لے آئے۔ صبح سویرے اس کے گھر والے ہمارے گھر آئے تھے ناشتہ لے کے۔ ہم نے ان سے پوچھا تو وہ الٹا ہم پہ برس پڑے کہ آپ ہماری بیٹی کو رخصت کرا کے لے آئے تھے۔ تم کمرے میں بے ہوش پڑے تھے اور دانیہ کہیں نہیں تھی۔ ان کا غصہ کرنا بھی تو جائز تھا۔ نہ جانے دانیہ بیٹی کہاں چلی گئی، ابا مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے اسی وقت ہی بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا اور ساری کہانی ان کے گوش گزار کی۔ میں نے اپنے منہ سے ہی اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، کیونکہ مجھے ہر چیز سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لڑکا پھر سے آئے گا اور میرا گلا دبا دے گا۔ ابا نے یہ بات سنی تو غصے بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ اس وقت ابا کمرے میں اکیلے تھے، اس لیے میں نے موقع دیکھ کے ابا سے یہ بات کر دی تھی۔ وہ مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، نہ جانے اب دانیہ کہاں ہوگی۔ ابا نے یہ بھی کہا کہ وہ لڑکا جو تمہارے کمرے میں تھا اسے ہم نے پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ تو کچھ بتا نہیں رہا تھا کہ سب کیا ماجرا ہے، اس لیے ہمیں تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ مجھے بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ ابا مجھ پہ برس رہے تھے۔ میں ان سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میرے اندر خوف کی ایک لہر تھی۔ اسی وقت ہی ابا باہر چلے گئے۔ کوئی بھی دوبارہ نہ آیا، اور جب شام کو ابا آئے تو انہوں نے کہا کہ دانیہ مل چکی ہے۔ دراصل اس لڑکے نے اسے پالر سے اغوا کر لیا تھا اور پھر خود دانیہ بن کے ہال میں پہنچ گیا، وہ بھی اس کے ڈرائیور کے ساتھ۔ تمہارا کوئی نکاح نہیں ہوا۔ دانیہ اپنے گھر پہنچ چکی ہے اور وہ لوگ اب شادی بھی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اس لڑکے کے گھر والے دانیہ کے گھر تک پہنچ چکے ہیں اور انہیں ساری بات بتا دی ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں سزا دلوائیں گے، لیکن شاید ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں، اس لیے وہ قانونی طور پہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ابا مجھے کہہ رہے تھے اور میں سن بھی رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میرا خوفناک ماضی پھر سے میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میری سالوں پہلے کی گئی غلطی مجھے ذلیل کروا گئی، اور پھر 2 دن بعد مجھے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ گھر والوں کی نظر میں میری عزت ختم ہو چکی تھی۔ کوئی بھی میری پہلے کی طرح عزت نہیں کرتا تھا سوائے میری دونوں بہنوں کے، کیونکہ وہ شاید سچ نہیں جانتی تھیں۔ وہ ہر وقت ہی ان لوگوں کو برا بھلا کہتی رہتی کہ دانیہ نے یہ ڈھونگ کیوں کیا، اگر اسے کسی اور سے شادی کرنی تھی، پالر سے بھاگنا تھا تو اپنی جگہ پہ کسی اور کو کیوں بھیج دیا۔ وہ ہر وقت یہی کہتی رہتی، لیکن اماں ابا یہ بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ سچ جان چکے تھے۔ میں ان سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ لڑکا بھی جیل سے چھوٹ گیا۔ وہ ہر وقت ہی مجھے میسیجز کرتا کہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔
میں خوف کے مارے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ میری زندگی اجیرن ہو چکی تھی اور پھر یوں ہوا کہ 2 ماہ کے بعد میں اس کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھلے میری جان لے لو لیکن مجھے معاف کر دو۔ وہ میری جان لینے ہی والا تھا کہ وہیں پہ اس کا بڑا بھائی آیا اور اسے روک دیا اور کہا کہ یہ گناہ کر چکا ہے، تم کیوں کر رہے ہو؟ تم کیوں اس کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ رہے ہو؟ اس کی زندگی جتنی برباد ہونی تھی ہو گئی، ہمارا بدلہ بھی اب پورا ہو گیا، اب اس سے کوئی بھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرے گا، اس کے لیے یہی سزا کافی ہے۔ میں ان کی باتیں سن کے گھر آ گیا تھا۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ اب میں باہر نہیں نکلتا تھا۔ میں نے جاب بھی چھوڑ دی تھی۔ میری زندگی واقعی میں اجیرن ہو گئی تھی۔ اماں ابا نے دوبارہ سے میری شادی کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی اب میں شادی کرنا چاہتا تھا، اور سب سے بڑی بات کہ کون مجھے اپنی بیٹی دیتا۔ سارے زمانے میں یہ بات پھیل چکی تھی جو کبھی میں نے چھپا لی تھی۔ ہر وقت میں کمرے میں رہ کے آنسو بہاتا رہتا۔ مجھے اپنی غلطی شرمندہ کرتی تھی اور اس سے میری ساری زندگی بھی برباد ہو چکی تھی۔ کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا۔ میرے سگے ماں باپ مجھ سے بات تک نہیں کرتے تھے اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں ان سے معافی مانگ لیتا۔ میں کس منہ سے معافی مانگتا؟ میرا عمل معافی کے لائق ہی نہیں تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں، جب غلطی ہوتی ہے تو اس کی معافی بھی مل جاتی ہے، لیکن جب گناہ ہوتا ہے تو پھر اس کی سزا ہوتی ہے، اور اب میں بھی اپنی سزا بھگت رہا تھا۔